اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر ہو اور آپ کی نماز مس ہو رہی ہے اینڈ یو آر ہیونگ تھاٹس آف اٹ ایز ویل، مگر آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے بیکاز یو آر ایٹ دا برتھ ڈے پارٹی اینڈ یو کین ناٹ لیو کیونکہ آپ کا دوست ناراض ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے اپنے دوست کو تو راضی کر لیا مگر اپنے رب کو ناراض کر دیا. اینڈ دس از ون آف دا سائنس آف پیپل پلیزنگ. پیپل پلیزنگ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا اللہ اسے لوگوں پر چھوڑ دے گا. پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہے، اور وہ لوگ بھی اس سے ناراض ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی کمائی. اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اگرچہ اس نے لوگوں کو ناراض کیا، اگر اس سے اللہ راضی ہو گیا تو وہ لوگ بھی جن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کیا گیا تھا وہ بھی راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اس کو اس کی سپیچ اور اس کے ایکٹ کو دوسروں کے سامنے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. مگر یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ لوگوں کو خوش کرنے میں کیا حرج ہے، کیا ہمیں اپنی زندگی اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں گزارنی چاہیے؟ نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو باقی لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا مت بھولو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی حاجت پوری کی اللہ اس کی حاجتیں پوری کرے گا. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے بہت خوش ہوئے جو سفر میں اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا بناتا تھا. اب یہاں پر آپ نے خود سے ایک سوال پوچھنے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو کیا وہ کام آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو یا وہ کام آپ بندے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ یہاں پر آپ نے اپنی نیت درست رکھنی ہے. جو کام کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو اگر پوری قوم تمہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اور اگر وہ جمع ہو کر تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے.